حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے اور آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی ہے اور مجھ سے یوں کہا ہے کہ اے ابن عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں سوال کرتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ منڈوں کو باہنوں سے جدا کرتی ہوں، باہنوں کو پنجوں سے جدا کرتی ہوں، سرونیوں کو بدن سے جدا کرتی ہوں اور سرونیوں سے رانوں کو جدا کرتی ہوں، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہی ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے۔ ارے بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دلدار جنہوں نے بڑے بڑی شہریں آباد کی تھی، بڑی بڑی نہریں نکالی تھی، بڑے بڑے باغ لگائے تھے، بہت تھوڑے ہی دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہیں۔ صحت کے بہتر ہونے ان میں بہت نشاط پیدا ہے، ان سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رخص تھے، باوجود مال کے کمانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی تھی مگر پھر بھی وہ خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں کا کیا حال کر دیا اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکر اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی ہر وقت ان کی دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر بھی ان سے پوچھ کہ ان پر کیا گزری ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ ان کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیری سے پوچھ ان کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زباں کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھ کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم نازک کھالوں کو دیکھ، بدن کو دیکھ، معلوم کر کہاں گئے۔ کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ان کے اعضاء الگ الگ کر دیا اور جوڑوں کو توڑ دیا۔ افسوس کہاں ہے ان کے وہ خادم جو ہر وقت حاضری کے لیے جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور وہ کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ ان کے مال و خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان کے حشم و خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، ان کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دیا۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے دن رات برابر ہے، دوستوں سے نہیں مل سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد کے، کتنے نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ پڑے ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے اور سارے بدن پہ کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کے جو روحوں نے دوسروں سے نکاح کر دیا وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹیوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہرے کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس امید کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا، اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے سامان جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ ہی رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دن رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا اور کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گا۔ پسینوں پر پسینہ آنے لگے گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، جان کنکنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صدا افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2 اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزو اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں میں دھوکہ نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل تجھ پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چھپائے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا اور وہ وفات پا گئی۔